ہمارے معاشرے میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو اس میں ڈھیر سارے کیریکٹرز آپ کو ملیں گے، اور اس میں سے زیادہ تر کیریکٹر جو ہیں وہ چالاک ہوتے ہیں۔ ہر ایک بندے کی اپنی لیول آف چالاکی ہوتی ہے۔ جس طرح آپ نوٹ کریں کہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ اس لیے نقل کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ زیادہ مارکس ملیں گے تو ایک بڑے سے کالج میں مجھے ایڈمیشن ملے گا، اس کی اپنی لیول آف چالاکی ہوتی ہے۔ دودھ والا دودھ میں اس لیے ملاوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے زیادہ دودھ زیادہ منافع، اس کی اپنی لیول آف چالاکی ہوتی ہے۔ لیکن یہ چالاک کیریکٹرز یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اس کائنات کے بنانے والے نے اس کائنات کا نظام چالاکی کی بنیاد پہ نہیں بلکہ سچائی کی بنیاد پر بنایا ہے۔ اب میں آپ کو سچائی کی طاقت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سچائی پر قائم رہنے کے لیے اپنے آپ کو زیر آتش رکھنا پڑتا ہے، آگ اور خون کے دریا سے گزرنا پڑتا ہے، اپنے جان مال وقت ان سب کی قربانیاں دینی پڑتی ہے، سیکریفائسز دینی پڑتی ہے، پھر جا کر آپ کی ایک فریکوینسی بنتی ہے، اور پھر قدرت آپ کی اسی فریکوینسی کو کیچ کرتا ہے اور پھر آپ کو ایسے مقام پر پہنچاتا ہے، ایسی عروج آپ کو دیتا ہے کہ پھر خدا آپ سے خود پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر آپ پراسرار شخصیت بن جاتے ہیں، پھر آپ آب حیات پی لیتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ ایسے کیریکٹرز ہمارے تاریخ میں ڈھیر سارے ہیں، جس طرح مجدد الفسانی ہو گئے، علامہ محمد اقبال، سر سید احمد خان، اور سب سے بڑا کیریکٹر ہمارے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مکہ کے کفار نے ان کو تنگ کیا اور مجبوراً انہوں نے مکہ چھوڑا اور مدینہ ہجرت کی۔ ڈھیر ساری تکلیفیں ان پر آئی لیکن انہوں نے برداشت کیا۔ پتھروں کی بارش ان پر ہوتی ہے لیکن وہ برداشت کرتے ہیں اور ان سب کو معاف کر دیتے ہیں، اور ان کی پھر ایک فریکوینسی جو بنی تھی سچائی کی بنیاد پر، اسی فریکوینسی کو قدرت نے کیچ کیا اور پھر مدینہ کی ریاست بنائے، اور اسی مدینہ کی ریاست سے پھر اسلام پوری دنیا میں سچائی کے بنیاد پر پھیل گیا، اور اسی ریاست میں ان کے ساتھ جو بھی بندہ تھا وہ سب لوگ پراسرار بن گئے۔ پھر 313 میدان میں اترتے ہیں لیکن 1000 کو شکست دیتے ہیں، پھر فضائے بدر پیدا ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، پھر یہ پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں لیکن اپنی دور کی امریکہ اور رشیا سے ٹکراتے ہیں اور ان کو شکست دیتے ہیں، پھر یہ پراسرار بن جاتے ہیں۔ اور ایسے پراسرار لوگوں کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے ہیں جنہیں تو نے بخشا اے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑی کی ہیبت سرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانت دل کو عجب چیز ہے جس کے لیے لذت آشنائی۔ شہادت ہے وہ مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، خیابہ میں ہے منتظر لالقب سے قبا چاہے ان کو خون عرب سے، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں اذان سحر میں۔ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو سچائی پر قائم رہیں اور محنت کریں، سیکریفائسز دیں، اپنے جان مال وقت ان سب کی قربانیاں دیں، انگریزی سیکھیں اور ٹیکنالوجی، بلکہ انگریزی نہیں ڈھیر ساری زبانیں سیکھیں، چائنیز زبان سیکھیں چونکہ چائنیز ایمرجنگ پاور، وہ اکانومی کا ایک پاور ہے آج کل، تو چائنیز زبان سیکھیں، عربک سیکھیں۔ ہمارے زیادہ تر جب جمعے کے دن خطبہ ہوتا ہے تو کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب کیا بولے، کیوں؟ کیونکہ ان کو عربک نہیں آتی۔ عربی زبان سیکھیں گے تو آپ پھر اسلام کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے، آپ کو پھر پتہ چل جائے گا کہ ہماری تاریخ میں کیسے کیسے کریکٹر تھے، قرون اولیٰ کی تاریخ، یہ ساری مسلمانوں کی تاریخ آپ کو پھر پتہ چل جائے گی، آپ اسے سیکھ لیں گے۔ سیرت النبی، قرآن مجید، یہ سیکھنے میں سکھانے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔